السلام علیکم لسنر. پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے. آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کچھ عشق میں رنگ جنوبی تھا، جو کہ تحریر ہے نائلہ طارق کی. چلیے شروع کرتے ہیں. قسط نمبر 1. آئی سی یو کے خشک اور بوجھل سکوت میں گہرے گہرے سانس بھرنے کی مدھم آوازیں ابھر رہی تھیں. موت جیسی خاموشی میں ان سانسوں کے زیر و بم ہی زندگی کے آثار موجود ہونے کا ثبوت تھے. سفید چادر میں چھپا اس کا وجود جانے کب سے غافل تھا، مگر اب آہستہ آہستہ حد سے زیادہ متورم آنکھوں کی بند پلکوں میں ہوتی لرزش اشارہ کر رہی تھی کہ اس کی غفلت کا اختتام ہو رہا ہے. آکسیجن ماسک میں جکڑے اس کے چہرے کو اضطرابی نظروں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سرد پیشانی پر رکھ کر اپنی موجودگی کا یقین دلایا. مدھم کراہوں کے ساتھ ایک بار پھر اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی. ہر منظر آنکھوں کے سامنے دھندلایا ہوا ہی تھا. نیم غنودگی کے ساتھ خود پر جھکے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی پلکیں دوبارہ بند ہونے لگی تھیں، اور وہ جو شدید بےتابی اور پر امید نظروں سے اسے آنکھیں کھولتے دیکھ رہے تھے، انہیں دوبارہ بند ہوتا دیکھ کر مایوسی کسی کیفیت میں لب بھیج کر رہ گئے. ان کے چہرے پر اب پھر معدوم ہوتی امید کے ساتھ تاریکی پھیلنے لگی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ چونک گئے، کیونکہ اس کی بند ہوتی آنکھیں یکدم ہی پوری کھل گئی تھیں. جن ساکت نظروں سے وہ یکٹک انہیں دیکھ رہا تھا، ان کی زبان ہی گنگ ہو گئی تھی. کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں، وحشت اور خوف اور بربریت کے تاثر. دوسرے ہی لمحے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے لگی تھی، جب وہ ایک جھٹکے سے انہیں پیچھے دھکیلتا حلق کے بل چیخ اٹھا تھا. اس کی بلند چیخیں باہر کوریڈور تک گونجتی چلی گئیں. وہ بمشکل ہی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، جو آکسیجن ماسک کھینچ کر دور پھینکنے کے بعد اب بلڈ کی سرنج بھی اپنے ہاتھ سے کھینچ کر نکال پھینکنا چاہتا تھا. ہاتھ مت لگاؤ مجھے، چھوڑ دو. مسلسل چیختا چلاتا وہ بری طرح مچلتا ان کے بازوؤں کی گرفت سے نکل بھاگنا چاہتا تھا. تبھی تیز قدموں کے ساتھ ڈاکٹر اور 2 وارڈ بوائز روم میں داخل ہوئے. قریب آنے کی ضرورت نہیں، میں کافی ہوں اس کے لیے. ان کی بلند آواز پر وارڈ بوائز اپنی جگہ پر ہی رک گئے تھے. فوری طور پر ملنے والے سکون آور انجیکشن نے چند منٹوں میں ہی اس کے کمزور وجود کو نڈھال کر دیا تھا. ایک بار پھر ارد گرد موت کا سا سکوت پھیل گیا تھا. پسینے میں شرابور وہ ساکت کھڑے اسے دیکھ رہے تھے، جس کا سر ان کے بازو پر ایک جانب ڈھلک چکا تھا. آخر کب تک اسے اندھیروں میں دھکیلا جاتا رہے گا؟ نیم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ڈاکٹر سے مخاطب تھے. بس کر دو سارا، خدا کے لیے چھوڑ دو یہ ضد. میرے زندہ ہوتے ہوئے تم کیوں دوسروں کے در پر پڑے رہنا چاہتی ہو؟ رشتہ داروں کی یہ ساری محبتیں بس چند روزہ ہوتی ہیں، اس کے بعد صرف بوجھ بن کر رہ جاؤ گی تم ان کے لیے. کیوں ان کا اور اپنا بھرم توڑنا چاہتی ہو؟ تمہارے علاوہ اور کوئی بہن یا بھائی ہے میرا؟ میں کیسے تمہیں خود سے دور کر کے نام نہاد رشتہ داروں کے حوالے کر دوں؟ نمناک لہجے میں وہ آج پھر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو تنے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی. وہ کیا کہتے ہیں تم سے؟ کیوں بیر باندھے رکھنا چاہتی ہو تم ان سے؟ میری شادی کو 6 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. ان 6 سالوں میں ایک بار بھی تم نے میرے گھر میں قدم نہیں رکھا. لوگوں نے کتنی باتیں بنائیں، مگر اس شخص نے سب کچھ برداشت کیا، یہاں تک کہ تمہاری نفرت بھی. اب اگر صرف ہماری ماں کی آخری خواہش کے مطابق وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ اس گھر میں رہو، تو کیا برا کر رہے ہیں وہ تمہارے ساتھ؟ انہیں کون سے خزانے مل جائیں گے؟ انہیں سکون ملے گا مجھے اپنے رحم و کرم پر رکھ کر. وہ تلخی سے بات کاٹتے ہوئے بولی. مجھے اپنے گھر میں رکھ کر وہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح مجھے ان کا چہرہ پسند نہیں، اسی طرح وہ بھی مجھے ناپسند کرتے ہیں. امی خود تو چلی گئیں اور مجھے یہاں جھونک گئیں سب کچھ جھیلنے کے لیے. بھیگی آنکھوں کے ساتھ چیختے اس نے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا. کیوں ایسا سوچتی ہو تم؟ تو میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ ایسا کچھ نہیں؟ دوریاں تو خود تم نے اپنے اور ان کے درمیان بنا رکھی ہیں. تم صرف ایک بار رک کر. انہوں نے دروازے کی سمت دیکھا تھا، جہاں وہ ناگوار تاثرات کے ساتھ اب اندر آ رہے تھے. کب ختم ہوں گے یہ ڈرامے؟ 2 دن سے دیکھ رہا ہوں. کرنے دو جتنے واویلے کرنا چاہتی ہے. یہ رہنا تو اسے اسی گھر میں ہے. کیوں میں کیوں رہوں اس گھر میں؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر اپنی مرضی تھوپنے والے؟ بہن کے روکتے روکتے بھی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی. یہ سوال تمہیں اپنی ماں سے کرنا چاہیے تھا،
یا پھر اپنی بہن سے پوچھو، وہ گھبرائے تھے۔ تو کیوں مجبور ہو گئے آپ ان کے آگے؟ نکال باہر کریں مجھے اپنے گھر سے، میں اپنی پھپھو کے گھر رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بھڑکی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں زبردستی یہاں باندھ کے رکھنے کا۔ تمہاری ماں مجھے تمہاری ذمہ داری سونپ کر گئی ہیں جسے میں نبھا رہا ہوں، اور فکر مت کرو، ساری زندگی تم نے یہاں رہنا نہیں ہے۔ میرا بس چلے تو کل ہی تمہاری شادی کروا کر یہاں سے بھی رخصت کر دوں۔ آپ کو میری شادی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہربانی فرما کر خود کو دنیا کے سامنے زیادہ مہربان ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میری کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی حق ہے میرے لیے کوئی فیصلہ کرنے کا۔ میں اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں، سمجھے آپ؟ وہ درمیان میں پھر بھڑک کر بول اٹھی تھی۔ سن رہی ہو تم؟ اسے ذرا سا بھی خیال ہے کہ اس وقت یہ کس سے مخاطب ہے؟ بگڑے انداز میں انہوں نے ایک نظر بیوی کو دیکھا جو سانس روکے کھڑی تھی۔ تم لوگوں نے ہی اس کا دماغ ساتویں آسمان پر پہنچا کر یہ حشر کر دیا ہے کہ اسے بات کرنے کی تک تمیز نہیں۔ وہ اشتعال میں آ گئے تھے۔ جی ہاں، مجھے کوئی تمیز نہیں ہے، اور میں تمیز دار بننا بھی نہیں چاہتی۔ اب آپ مزید میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش نہ کریں۔ وہ سر جھٹک کر بولی۔ سارا، چپ کرو تم، شرم نہیں آ رہی تمہیں اس طرح زبان درازی کرتے ہوئے؟ اس بار وہ دہل کر درمیان میں آئی تھی، جانتی تھی کہ بہن کی طرح شوہر کا پارا بھی سیکنڈوں میں عرش تک جا پہنچتا ہے۔ میں کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ یہ کیوں خواہ مخواہ مجھ پر حق جمانے کی کوشش کر رہے ہیں جب میں ان کے گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی؟ وہ تڑک کر بولی تھی۔ جتنی بکواس کرنی ہے کرو، جتنے ہنگامے کرنے ہیں دل کھول کر کرو، مگر ایک بات کان کھول کر سن لو، فی الحال رہنا تو تمہیں اسی گھر میں ہے۔ بمشکل ضبط کیے وہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ میں جانتا ہوں تم اس گھر میں نہیں آنا چاہتی تھی، اور تم بھی یہ اچھی طرح جانتی ہو کہ میں بھی تمہیں اپنے سر پر منڈنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں اس عورت کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہوں جس نے اپنے آخری وقت میں مجھ سے التجا کی تھی، یہ حق دیا تھا کہ میں تمہاری جیسی بد زبان اور بد لحاظ لڑکی کو قابو کر کے رکھوں۔ انہیں بھی اندازہ ہوگا اپنی اولاد کی خصلت کا، ورنہ میرا دماغ خراب نہیں ہوا کہ اپنے گھر کا سکون برباد کروں۔ وہ انتہائی درستی سے بولے۔ شمس، آپ باہر جائیں، میں اسے سمجھا لوں گی۔ وہ ملتجی انداز میں شوہر سے بولی تھی۔ تم کیا سمجھاؤ گی؟ اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ کوئی زبان سمجھ سکتی ہے۔ وہ ناگوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جو غصیلی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں کوئی زبان نہیں سمجھ سکتی، مگر آپ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں، یہ اپنا غصہ اور حق اپنی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ آپ میری بہن کے شوہر ہیں، میرے نہیں، جو یہ تیور مجھے دکھا رہے ہیں۔ وہ زہریلے انداز میں چبا چبا کر بولی۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہو، کیا بکواس کی ہے تم نے؟ وہ شدید طیش میں ایک قدم اس کی جانب بڑھے تھے۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، خدا کے لیے آپ باہر چلے جائیں، میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ شوہر کو روکتے ہوئے وہ بے طرح روتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ میرے گھر میں آج تک کسی نے مجھ سے ایسے لہجے میں بات نہیں کی ہے، اور یہ شدید اشتعال میں بولتے ہوئے انہوں نے رک کر بیوی کا ہاتھ تھام کر قدموں سے اٹھا لیا تھا۔ ایک آنسو بھی میں نے آج تک اپنی بیوی کو بہانے نہیں دیا ہے، اور تم نے 2 دن میں رلا رلا کر اس کا یہ حشر کر دیا۔ وہ سیری نظروں سے وہ اسے گھور رہے تھے، جو خون خوار نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اب اگر تمہاری وجہ سے میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو یہ یاد رکھنا میں بھول جاؤں گا کہ مجھے کوئی لحاظ رکھنا بھی چاہیے یا نہیں۔ سخت لہجے میں اسے تاکید کرتے ہوئے بیوی کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ دوسری جانب وہ چند لمحوں تک تنے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی رہی تھی، مگر پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ رات کے 3 بجنے والے تھے، مگر شدید پریشانی کے باعث نیند بھی روٹھی ہوئی تھی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے بالآخر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ ایک نظر اس نے بڑی حسرت سے گرم کمبل میں پڑی گہری نیند سوئی اپنی بہن کو دیکھا تھا کہ ایسی نیند آج کل اسے نصیب ہی نہیں تھی۔ وجہ وہی رزلٹ کی ٹینشن تھی۔ یا اللہ، اس بار A گریڈ بن جائے، ورنہ پچھلے سال کی طرح اس بار بھی B گریڈ لینے پر سب کی پھٹکاریں سننا پڑیں گی، اور دوستوں کے سامنے الگ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ مجھے نماز پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے، ورنہ جس قسم کے پیپرز میں نے دیے ہیں، اس کے بعد تو B گریڈ بھی ملنا مشکل ہے۔ اس نے ایک بار پھر نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ باندھا تھا، کیونکہ سخت سردی میں رات کے اس پہر
گرم بستر سے نکلنا اس کے لیے ایک بہت مشکل اور سخت مرحلہ تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح اپنے مطلب کی ہی خاطر اس نے نفل کے بعد بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کامیابی کی دعائیں مانگی تھیں۔ دعاؤں سے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی، مگر نیند ابھی بھی آنکھوں سے دور تھی۔ گرم شال لپیٹے وہ پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دائیں جانب اس کے ماں باپ کا کمرہ تھا اور اس کے ساتھ والا کمرہ ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ 3 کمروں کے اس فلیٹ میں شفٹ ہوئے انہیں کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ پانی پینے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ نیند اب اتنی جلدی مہربان ہونے والی نہیں تھی، اس لیے شال میں دبکی گیلری کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، جہاں رگوں میں دوڑتے خون کو منجمد کرنے والی سرد ہواؤں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ یہ فلیٹ 2nd فلور پر تھا، جس کی گیلری میں وہ کھڑی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، حالانکہ جائزہ لینے کے لیے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سالوں سے گورنمنٹ کی ملازمت کرتے ہوئے اس کا باپ اب کہیں جا کر اس غیر آباد علاقے میں اپنا ذاتی گھر خرید سکا تھا، کیونکہ آبادی اور دیگر سہولیات سے کوسوں دور اس جگہ پر ملنے والے فلیٹ کم قیمت کے تھے۔ یہ اور بات کہ اسے خریدنے کے لیے بھی ان سب کو اپنی کتنی ہی ضروریات سے منہ موڑنا پڑا تھا۔ اسے یہ جگہ بالکل پسند نہیں تھی، جہاں ہر وقت قبرستان جیسا سناٹا چھایا رہتا تھا۔ اس عمارت کے جس فلیٹ میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھی، یہ بھی ابھی نامکمل تھا۔ اس کے علاوہ صرف 1st فلور پر ایک فیملی آ کر آباد ہوئی تھی، باقی اوپر کے سارے فلیٹ خالی تھے۔ دائیں جانب ایک اور عمارت کا تعمیراتی کام کچھ دن پہلے ہی شروع ہوا تھا، جبکہ بائیں جانب کافی آگے جا کر چند فلیٹس کی عمارتیں موجود تھیں۔ شال کو مزید اپنے گرد کستے ہوئے اس نے نیچے کی جانب نظر ڈالی، جہاں مین گیٹ بھی ابھی نہیں لگایا گیا تھا اور اندر آ کر بس اتنی ہی جگہ تھی کہ ایک گاڑی کھڑی ہو سکتی تھی۔ لیکن اس وقت تو اس کچی زمین پر جگہ جگہ جنگلی گھاس پودوں کی بھرمار تھی۔ اس کی نظر کے سامنے ایک کافی چوڑی اور پکی سڑک تھی، جس کے دوسری جانب ایک وسیع ویران بیابان میدان کا سلسلہ حد نظر تک پھیلا ہوا تھا، جہاں کہیں کہیں خاردار جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ سرد رات کے ٹھٹھرتے چاند کی مدھم ہیبت ناک روشنی میں اس میدان کو دیکھنا ایک خوفناک عمل تھا، لیکن اس کے لیے یہ ایک دلچسپ مشغلہ تھا۔ فطرتاً وہ بہت بہادر تھی۔ اس کی بہن کو یہاں بہت خوف محسوس ہوتا تھا، جبکہ وہ بس یہاں آ کر بیزار ہوئی تھی، مگر اس کے باپ نے یہ تسلی دی کہ آہستہ آہستہ یہ علاقہ بھی آباد ہونا شروع ہو جائے گا۔ گہرا سانس لے کر اس نے سر اٹھا کر آسمان کی سمت دیکھا تھا۔ پراسرار سی خاموشی وہاں بھی طاری تھی۔ دم توڑتا جاڑے کا چاند بہت آہستگی کے ساتھ رات کا سفر طے کر رہا تھا۔ آسمان سے نظر ہٹا کر اس نے واپس اندر جانے کا ارادہ کیا تھا، تبھی دائیں جانب دور سڑک سے آتی کسی گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس دکھائی دی تھیں، جس نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ بیدار ہونے کے بعد بھی وہ اسی طرح کسل مندی کے ساتھ در و دیوار کو تکتی رہی تھی۔ وال کلاک میں 10 بج رہے تھے جب وہ بیزاری سے اٹھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اس گھر میں وہ کس طرح رہ پائے گی، جہاں سبھی یہ جانتے ہوں گے کہ وہ کبھی اس گھر میں قدم تک نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ سب اس کی بیزاری سے واقف ہونے کے بعد کتنے عرصے تک اسے برداشت کر سکیں گے؟ بے دلی سے وہ سوچ رہی تھی، تبھی چونک کر اس نے دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ جاگ گئی تم؟ میں پہلے بھی آئی تھی، مگر تم اتنی گہری نیند سو رہی تھی کہ جگانے کا دل ہی نہیں چاہا۔ رات کی ساری تلخیاں بھلائے وہ مسکراتے قریب آئی تھی۔ اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، میں ناشتہ تیار کر رہی ہوں، تم نے تو رات میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کے چہرے کے گرد بکھری سیاہ لٹیں ہاتھوں سے سنوارتے وہ محبت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ واش روم کے آئینے میں اپنے بھیگے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے یکدم ہی اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ فوراً ہی پلٹ کر اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے نظر آتی سامنے والے کمرے کی کھڑکی کی سمت دیکھا تھا، جہاں 2 چمکتی آنکھیں بڑی دیدہ دلیری اور دل جمعی کے ساتھ اس کی حرکات کا جائزہ لینے میں مگن تھی۔ شدید ناگواری کے ساتھ پیر پٹکتی وہ واش روم سے نکل کر کھڑکی کی سمت گئی تھی اور خون خوار نظروں سے اسے دیکھتے ایک جھٹکے سے کھڑکی کے پردے برابر کر دیے تھے۔ رات کے اس پہر کسی گاڑی کا ایسے سنسان علاقے میں موجود ہونا اس کے لیے حیرت کا باعث تھا، اس لیے تجسس کے ساتھ وہیں رکی وہ اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ قریب آتی جا رہی تھی۔
تبھی وہ بری طرح چونک اٹھی۔ قریب آتی اس سفید کار کا دروازہ بس ایک پل کو کھول کر بند ہوا تھا اور اگلے ہی پل بغیر رکے وہ کار اسی رفتار سے نظروں کے سامنے سے گزرتی چلی گئی۔ ایک بار پھر چہار سمت سناٹا پھیل چکا تھا۔ تاریکی میں غائب ہونے والی اس کار سے نظر ہٹا کر وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے سڑک پر گرنے والی چیز کو دیکھ رہی تھی جسے چلتی کار سے پھینکا گیا تھا۔ دور چلتی اس اکلوتی اسٹریٹ لائٹ کی زرد مدھم روشنی میں اس چیز کو دیکھ سکتی تھی جو بالکل سڑک کے عین وسط میں پڑی تھی۔ رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ بھابھی، میری آنتیں کلولہ پڑ رہی ہیں۔ کچن میں آتے ہوئے وہ جھنجھلایا تھا۔ چاچو، مجھے برش کروا دیں۔ ٹیبل پر کھڑی 5 سالہ ہنی نے اسے اپنی طرف بلایا۔ 2 انچ کا منہ ہے تمہارا اور 6 گز کا برش ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس نے بھتیجی کو گھرکا تھا۔ شان، ذرا اس کا منہ دھلوا دو، کب سے یہاں کھڑی تنگ کر رہی ہے۔ میں کیا کیا کروں اب، تم لوگ بھی کسی کام کے نہیں ہو، وہ مصروف انداز میں بولی تھی۔ ذرا اور تانے دے لیں، یہ مت بھولیں اس گھر میں ایک میں ہی ہوں جو آپ کے ساتھ اتنے کام کرواتا ہوں۔ اس کے ناراض ہونے پر وہ مسکرائی تھی۔ اور تم اسکول کیوں نہیں گئی، میری شادی ہے کیا آج؟ ہنی سے ٹوتھ برش لے کر وہ اس کا کان پکڑ چکا تھا۔ یہ سوال تو نہ ہی کرو اس سے۔ اپنے باپ کے سامنے پیٹ پکڑ کر اس نے جو چہرہ بنایا تھا وہ تو ایک ہفتے تک بھی اسے اسکول نہ بھیجیں گے۔ بہانے بنانے میں تو یہ بالکل اپنے چچاؤں پر گئی ہے، سدرا بولی تھی۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میں تو پورا کا پورا آپ کے شوہر نامدار پر گیا ہوں، وہ طنزاً بولا۔ ارے کہاں، برش کرو یار، تمہارے دانت کہاں گئے؟ برش کرتے ہوئے وہ رک کر ہنی پر چلایا۔ سامنے کے دانت ٹوٹ گئے ہیں تو کہاں سے لاؤں اب؟ ہنی کی معصومیت دیکھنے والی تھی۔ وہیں سے لاؤ جہاں سے یہ آدھے ادھورے برش لاتی ہو، روزانہ صبح صبح ٹیبل پر کھڑی ہو جاتی ہو کیٹ ونسلیٹ بن کر۔ بمشکل ہنی کے دانتوں پر برش پھیرتے وہ گھرک رہا تھا۔ یہ میرا نائٹ ڈریس ہے اور میرے پاپا کو بہت پسند ہے، اس لیے یہ میں ان کے لیے ہی پہنتی ہوں۔ اس کے ترنت جواب پر وہ بے ساختہ ہنستے ہوئے اسے گود میں اٹھائے سنک کی سمت بڑھ گیا تھا۔ شان، میں ناشتہ لگا رہی ہوں، تم ذرا جا کر شاہی کو جگاؤ، ابھی تک سو ہی رہا ہوگا، سدرا نے کہا تھا۔ اجازت ہو تو آپ کی پوشیدہ بہن صاحبہ کو بھی بیدار کر دوں، وہ بولا تھا۔ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا، سدرا نے رک کر اس کے مسکراتے چہرے کو گھورا تھا۔ خبردار جو تم لوگوں نے اسے تنگ کیا، ورنہ بعد میں مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا، وہ تو میری طرح تم سب کو برداشت نہیں کرے گی، انہوں نے تاکید کی تھی۔ بہت اچھے بھابھی، بہن آ گئی تو دیور کھٹکنے لگے ہیں، اس کے شکایتی انداز پر وہ مسکرائی تھی۔ 2 دن گزر چکے ہیں، اب تک بہن کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، شو ہی نہیں کرواتی۔ کیا کہہ رہے ہو، بتاؤں ابھی تمہیں؟ اس کی بڑبڑاہٹ پر سدرا نے گھورا تھا۔ چلو بھائی اب نکلو یہاں سے اور جا کر یہ کپڑے بھی چینج کرو، برطانیہ کی ماڈل گرل، ہنی کو گود سے اتار کر اس نے بگایا تھا۔ شان، میرے بھائی، ذرا جا کر شہری کو دیکھو، اٹھ گیا ہے، اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے، انڈے پھینٹتے ہوئے وہ ہول کر بولی تھی۔ رونے دیں اسے، آپ کی وہ آفت کی پڑیا مجھ سے نہیں سنبھلتی ہے۔ سیب کی کاشیں کھاتے ہوئے وہ فوراً ہی انکار کر گیا تھا مگر سدرا کے گھورنے پر جھلایا تھا۔ اچھا جا رہا ہوں، ایک تو شادی کرتے نہیں ہیں مگر بچے سنبھالنے کی ٹریننگ دیے جا رہے ہیں، وہ بڑبڑاتا ہوا کچن سے نکل گیا تھا۔ دیکھو ذرا، جان میں جان نہیں ہے اور روتا ہے گلا پھاڑ کے، چپ کرو ایک لگاؤں گا۔ بچے کو گھورتے ہوئے وہ اسے اٹھا چکا تھا اور چپ کروانے لگا۔ ہر صنف پھیلے سناٹے میں وہ جو ساکت کھڑی تھی، دھیرے دھیرے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے واپس کمرے کی سمت آئی تھی۔ دروازہ بند کرتے اس کے ہاتھوں کی لرزش واضح تھی۔ بند دروازے کے پاس چند لمحے گمسم کھڑے رہنے کے بعد اس نے دوبارہ دروازہ کھول کر باہر آتے ہوئے سامنے سڑک پر نظر ڈالی تھی اور اگلے ہی پل واپس اندر آ کر دروازہ بند کرنے کے بعد وہ تیز مگر دبے قدموں کے ساتھ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اپنے پیچھے احتیاط سے بیرونی دروازہ بند کرتے اس کے خوف میں اضافہ ہونے لگا تھا جس پر قابو پانے کے لیے اس نے اللہ کو یاد کیا تھا۔ سیڑھیوں پر پھیلی تاریکی میں نیچے جاتے ہوئے اس کی ساری دلیری ہوا ہونے لگی تھی۔ ایک پل کو تو دل چاہا کہ پلٹ کر واپس بھاگتی ہوئی اپنے گھر میں چلی جائے مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔
نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو اس کے دل کے ساتھ اس کے قدموں کو بھی کھینچے جا رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ سیڑھیاں ختم ہو چکی تھیں۔ عمارت کی حدود سے نکلنے سے پہلے اس نے احتیاط سے دائیں بائیں طرف طویل سڑک پر نظر دوڑائی تھی۔ بے تحاشا دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ اس جانب بڑھتے حلق خشک ہونے لگا تھا۔ سرد چبھتی ہواؤں نے اس کے وجود کو سن کر دیا، پر وہ اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ جیسے جیسے وہ قریب جا رہی تھی، گھبراہٹ اور خوف میں یکلخت اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر آ کر اس کے پیر زمین پر جم کر رہ گئے تھے، کیونکہ اب وہ سب کچھ صاف طور پر دیکھ سکتی تھی، اس طرح کہ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی سمت بڑھتے ہوئے وہ ایک ناگوار نظر اس پر ڈالنا نہیں بھولی تھی، جو پورے دانتوں کی نمائش کرتا اس کے ہی پیچھے آ رہا تھا۔ اسے نظر انداز کیے وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ اجی سنیے محترمہ۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو تیوریاں چڑھائے رک گئی تھی۔ اگر طبیعت پر گراں نہ گزرے تو کچھ تعارف ہو جائے۔ ہم آپ کی ہمشیرہ صاحبہ کے دیور ہیں، اور یقین کریں اس گھر میں ایک ہم ہی معقول انسان ہے۔ اگر آپ ہمیں قبولیت کا شرف بخشیں تو عین نوازش ہوگی۔ بڑی خوش دلی سے بولتا ہوا وہ لڑکا یک دم ہی رکا تھا۔ پلک جھپکتے ہی جانے کیا ہوا، جو لڑکھڑاتا زمین بوس ہو چکا تھا۔ دوسری جانب سارا دنگ کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جو آندھی طوفان کی طرح اٹھی تھی اور اس لڑکے پر اب لاتوں مکوں کی بارش کر رہی تھی۔ ارے کوئی آ کر ہمیں بچاؤ یار! وہ مار کھاتے ہوئے چیخ رہا تھا، جبکہ سارا ہونکوں کی طرح کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مزید ایک ٹھوکر اس لڑکے کو لگاتے وہ اب دنگ کھڑی سارا کی سمت بڑھی تھی اور اس کے خبردار ہونے سے پہلے ہی جھپٹ کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ جس آسمان سے بھی تو ٹپکی ہے، ایک بات کان پھاڑ کر سن، یہ جو گھٹیا انسان ہے، اس کے منہ تو میں کسی عورت کو لگنے نہیں دیتی۔ سارا کا بازو جھٹکتے وہ گرائی تھی۔ اور ہے کون تو؟ قطعی کوئی شرم نہیں آئی تنے تنہا کھڑی ہمارے گھر کے مردوں سے الیک سلیک کرتے ہوئے؟ کس نے منہ اٹھا کر اندر آنے دیا تجھے؟ ارے آپ غلط سمجھ رہی ہیں مس رانا، مانا کہ آپ کی ٹانگیں بہت لمبی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انہیں ہمارے ہر معاملے میں اڑائیں۔ وہ اپنی گردن سہلاتا جھلا کر بولتا ہوا اٹھا تھا۔ چھوڑیں ان کا ہاتھ، آپ تو نزاکت سے کوسوں دور ہیں، کم از کم ان کے نازک ہاتھ پر تو رحم کریں۔ بڑا دل پھٹ رہا ہے، ہمدردیاں پھوٹ رہی ہیں۔ اے لڑکی، گھورتی کس کو ہے؟ وہ راتے ہوئے اس نے پھر سارا کے ہاتھ کو جھٹکا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس کے صبر کی انتہا ہوئی تھی، جو اس لڑکی پر چیخی تھی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو تم؟ شان ہڑبڑاتا ہوا وہاں آیا تھا۔ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ کیا کچھ شروع ہو چکا ہے یہاں، جس کی بھنک تک نہ پڑنے دی مجھے۔ سارا کو چھوڑ کر وہ اب شان پر چڑھ دوڑی تھی۔ بات سنیے، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم سے بھی کوئی پوچھے کہ مدعا کیا ہے؟ وہ لڑکا خوشمگی لہجے میں بول اٹھا تھا۔ ارے مدعا کیا، جہنم میں! اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں جس طرح راستہ روکے کھڑا تھا اس کا۔ ڈھول بجتا نہیں ہے اور پہنچ جاتی ہے بارات لے کر۔ خون خوار انداز میں بھڑکتا وہ لڑکا فوراً ہی وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کی پشت کو گھور کر وہ دوبارہ سارا کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے سن لو، یہ سارا ہیں، بھابھی کی اکلوتی بہن۔ شان بروقت ہی بول اٹھا تھا، جس پر اس لڑکی نے آنکھیں پھاڑ کر سارا کو دیکھا۔ اے لڑکی، یہ بالک سچ بول رہا ہے؟ اس کے سوال پر ناگوار سی اسے گھورتی آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ اس دنیا میں کب نازل ہو گئی؟ اس کے جاتے ہی وہ شان سے مخاطب ہوئی تھی۔ نازل تو بہت پہلے ہو گئی تھی، دریافت اب ہوئی ہیں۔ شان مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے تو سنا تھا بڑے سے اس کی دشمنی چل رہی ہے۔ وہ مزید حیرت سے بولی تھی۔ انہیں چھوڑو، بس دعا کرو مجھ سے تعلقات جم جائیں، ندیدوں سے بھر جاؤ۔ جہاں لڑکی دیکھی رالیں بہانے لگتے ہو۔ وہ گرائی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ اس بھابھی کی بہن نے تو سکون ہی غارت کر دیا ہے میرا۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ فکر مت کرو، میں اس پر نظر رکھوں گا، شان نے اطمینان دلایا تھا۔ میں قربان جاؤں، دل خوش کر دیا۔ بیٹا تو تیاری پکڑ لے تو ہمارے جہیز میں ساتھ آنے کی۔ اس نے خوش ہو کر شان کی پشت تھپتھپائی تھی۔ اپنے گرد لپٹی شال اتارتے ہوئے وہ اس کی سمت بڑھی تھی اور صورت سے وہ شال اس کے وجود پر ڈال دی۔ وہ جو بھی تھا اس وقت ساکت منہ کے بل پڑا ہوا تھا۔ ایک قدم کے فاصلے پر پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے وہ سرد ہواؤں کے باوجود پسینے میں بھیگنے لگی تھی۔
نظریں اس پر ہی جمی تھیں جس کا وجود مکمل شال میں چھپ گیا تھا، البتہ چہرہ دوسری جانب تھا۔ رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ اس کی مدھم کڑاہوں کو سن رہی تھی جو اب زمین سے سر اٹھا کر چہرہ اس کی جانب پھیر رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ دہل کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر بھاگتی جلتے ہاتھ کی گرفت نے اس کا پیر جکڑ لیا تھا جس پر وہ لڑکھڑاتی واپس نیچے گری تھی۔ خوف کی شدت سے اس کی چیخیں حلق میں ہی گھٹ گئی تھیں کہ اس انسان کا آدھا چہرہ دیکھتے ہی دم خشک ہو گیا۔ اس کے زخمی چہرے پر آنکھ کے پپوٹے حد سے زیادہ سوج کر پھولے ہوئے تھے۔ وہ سارا حصہ نیلا پڑا ہوا تھا یا پھر سیاہ، اس تاریکی میں یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ شدید خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے سر اٹھا کر چہرہ اس کی جانب پھیر لیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اپنا پیر اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ چائے کا مگ ہاتھ میں تھامے وہ کچن سے باہر نکلی تھی، تبھی پیچھے سے آتی آواز پر رکی۔ کیا آپ اس افلاطون کو پہچانتی ہیں؟ شان کے سوال پر اس نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں موجود بچے کو دیکھا۔ ہاں، کچھ جانا پہچانا سا تو لگ رہا ہے، شاید تمہاری گود میں ہی رہتا ہے، وہ مسکرائی تھی۔ دراصل ان کی والدہ صاحبہ تو اسے میرے حوالے کر کے بھول جاتی ہیں، مگر آپ تو یہ نہ بھولیں کہ یہ آپ کی بہن کا سپوت ہے، کچھ تو اس رشتے کا حق ادا کریں، اللہ کے لیے اسے لے لیں۔ اس کے ملتجی انداز پر وہ مسکرائی اور شہری کو اس کی گود سے لے لیا۔ سنو، تمہارے اس بھائی کے دماغ میں کوئی خلل ہے کیا؟ اس نے لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے موجود شاہ رخ کی سمت اشارہ کیا تھا، جس پر شان نے بے ساختہ ہنستے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ لڑکی کون تھی جس کے ہاتھوں خوب تواضع ہوئی تھی ان حضرت کی؟ وہ مزید پوچھ رہی تھی۔ لیجیے، ابھی تک اندازہ نہیں ہوا آپ کو؟ وہ حیرت سے بولا۔ نہیں، اندازہ تو بہت اچھی طرح ہو چکا ہے، مگر اس سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ وہ میرے چھوٹے چچا کی صاحبزادی ہیں اور اکثر ہمارے گھر میں ہی پائی جاتی ہیں، وہ تفصیل بتا رہا تھا۔ شان کا چہرہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ سدرا جب بھی گھر جاتی تھی تو انہیں پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے شان ہی ان کے ہمراہ ہوتا تھا، البتہ اس طرح براہ راست بات چیت وہ پہلی بار کر رہی تھی۔ شہری کو گود میں اٹھائے وہ سدرا کے کمرے کی سمت جاتے ہوئے رکی تھی۔ آغا دیکھیں، شاہی چاچو مجھے کارٹون چینل نہیں لگانے دے رہے، ہنی نے دوبارہ چیخ کر شکایت کی تھی۔ ارے آئیے نا، بچی شکایت کر رہی ہے، کوئی تو ری ایکشن لیجیے۔ وہ بڑے شرارتی انداز میں اس سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ وہ ناگواری سے اسے دیکھتی آگے بڑھ گئی تھی۔ بالآخر وہ اپنا پیر اس کی گرفت سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے نیم مردہ وجود میں اتنی طاقت ہی کہاں تھی کہ وہ اس کی کوشش کو ناکام کر سکتا۔ میری مدد کرو، بہت مدھم آواز پر وہ جو صورت سے پیچھے ہٹ رہی تھی رک کر اسے دیکھنے لگی تھی، جو تکلیف اور درد سے کڑاہوں کے درمیان بمشکل بولا تھا۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ ڈرتے ڈرتے ایک بار پھر اس کے کچھ قریب آئی تھی اور چند لمحوں تک اس کے زخمی چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اس کے خوف میں کچھ کمی آئی جو یہ سوال کر رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لڑکا اس کا ہم عمر ہو سکتا تھا۔ ایک بار پھر وہ اپنا سوال دہرا رہی تھی، مگر جواباً کراہتی آوازوں کے علاوہ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر اس انتظار میں آہستہ آہستہ اس کی کراہیں بھی بند ہوتی چلی گئی تھیں۔ کیا تم سو گئے ہو؟ جامد خاموشی سے گھبرا کر وہ بے اختیار اس کے شانے کو انگلی سے ٹھوک گئی تھی۔ دوسری جانب دم توڑتی کراہیں پھر ابھرنے لگیں۔ میری مدد کرو، لرزتی آواز میں پھر وہی جملہ دہرایا جا رہا تھا۔ میں کیا مدد کروں تمہاری؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا جو پریشان ہو کر پوچھا تھا، مگر جواباً وہی اذیت ناک کراہیں۔ کیا تم اٹھ سکتے ہو؟ وہ مزید پوچھ رہی تھی۔ دوسری جانب زمین پر دھرے اس کے ہاتھ کی مٹھی بند ہو کر کھلی تھی۔ دنگ بیٹھی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ تکلیف سے کرا رہا تھا یا رو رہا تھا، شاید وہ یہ دونوں کام کر رہا تھا۔ اس کا وجود ساکت تھا، مگر اس کے ہاتھ کی ہتھیلی زمین پر دھیرے دھیرے رگڑ کھا رہی تھی، جس سے اس کی بے بسی اور لاچاری کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ تم تو اٹھ بھی نہیں سکتے، اب میں کیا کروں؟ زیر لب بولتے ہوئے اس نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تھی اور پھر اس کے بے بس وجود کو دیکھا۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خوف بھی حاوی ہونے لگا تھا کہ اس کے گھر میں یہ بھنک پڑ گئی کہ ان سب کی بے خبری میں وہ اس وقت بیچ سڑک پر ایسی خطرناک صورتحال میں بیٹھی ہے تو وہ سب اس کا کیا حشر کریں گے۔ اس کے دل و دماغ میں ہول اٹھنے لگے تھے۔
اچھا ہوا تم خود آ گئی، میں بھی تمہارے پاس ہی آ رہی تھی۔ وارڈروب بند کرتے وہ اس کی طرف آ گئی تھی، جو شہری کو ساتھ لیے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی تھی۔ کچھ کہنا تھا آپ کو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تم یہ بتاؤ، اب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ ان کے سوال پر وہ خاموش ہی رہی۔ سارا، میرے سسرال میں سب بہت اچھے ہیں، سب کے دل میں تمہارے لیے جگہ ہے، تو پھر تم بھی اپنے دل میں ان کے لیے جگہ رکھو، وہ نرم لہجے میں بولی تھی۔ میں جانتی ہوں تم یہاں مطمئن نہیں ہو، اس کی وجہ بھی میں جانتی ہوں، مگر تم یقین رکھو کہ بس کچھ دن لگیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ سمجھانے والے انداز میں بول رہی تھی۔ شمس دل کے بہت اچھے ہیں، مجھے معلوم ہے اگر امی تاکید نہ بھی کرتی تو بھی وہ تمہیں کہیں اور جانے نہیں دیتے۔ زبان سے وہ کچھ بھی کہتے رہیں، مگر ان کے دل میں سب کی فکر اور خیال رہتا ہے، بس وہ یہ چیز ظاہر نہیں کرتے۔ تم انہیں سمجھنے کی کوشش کرو، ان کی نیت پر شک نہ کرو، وہ صرف امی یا میری وجہ سے مجبور نہیں ہوئے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ سب کہہ کر ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں؟ وہ بیزاری سے بولی تھی۔ کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتی، بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں تمہیں اس گھر سے کہیں اور نہیں جانے دوں گی، وہ ناراضی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ بس کہہ دیا یا ابھی کچھ اور بھی کہنا باقی ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ ہاں کہنا ہے، اور یہ کہ سب کو معلوم ہے کہ تم میرے گھر آ چکی ہو، اس لیے اب تم سب سے ملنے چلو گی۔ پوشن الگ الگ ہیں تو کیا ہوا، گھر تو ایک ہے، نہیں جاؤ گی تو سب سے میل ملاپ کیسے ہوگا؟ مجھے کسی سے میل ملاپ کی خواہش نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے شوہر کے رشتہ داروں سے ملنے کا شوق ہے، وہ ناگواری سے بات کاٹ کر بولی۔ شوق کا ہونا ضروری نہیں میرے شوہر کے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، بس کہہ دیا ہے میں نے، آج چل رہی ہو تم سب سے ملنے میرے ساتھ۔ ان کے ڈپٹنے پر وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اسے یہاں ایسے چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ خود کو بھی کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے وہ بس اب جلد از جلد کچھ کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ تو اندازہ اسے بہت اچھی طرح ہو گیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اسے تو شاید اس چیز کا بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ اس وقت کس حال میں کس جگہ پڑا ہے۔ خود کو مضبوط کرتے وہ مزید اس کے نزدیک گئی تھی، اس کی پشت سے شال ہٹا کر نیچے کرتے وہ بس ایک پل کو رکی۔ بری طرح پھٹی ہوئی شرٹ سے جھانکتی جلد پر جگہ جگہ نشان نظر آ رہے تھے۔ دنگ نظروں سے ان نشانات کو دیکھتے وہ اب اس کے شانے اور پہلو پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے اسے سیدھا کر رہی تھی۔ وہ ایک نحیف اور نزار وجود رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے بے سود غافل وجود کو سیدھا کرتے وہ ہانپ گئی تھی۔ اس دوران مدھم کراہوں میں اضافہ ہوا تھا، مگر وہ کوئی توجہ نہ دے سکی تھی۔ اس کی شرٹ چیتھڑوں کی شکل میں اس کے بدن پر موجود تھی، جس میں سے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے سینے پر بھی وہی نشان موجود تھے، جن پر مزید غور کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے فوراً ہی شال وہ اس پر ڈال چکی تھی، مگر اس کی ٹانگوں کے نیچے دبی بقیہ شال نکالتے وہ کانپ اٹھی تھی۔ کٹی پھٹی پینٹ سے جھانکتی برہنہ ٹانگوں پر بہتی سرخ لکیریں دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آنے لگا تھا۔ صورت سے اس نے شال واپس پھیلا دی تھی۔ وہ اب فوری طور پر اسے اس سڑک سے ہٹا لینا چاہتی تھی۔ پیروں سے اگر کھینچ کر ہٹاتی تو کھردری زمین اس کے زخمی وجود کو مزید بدحال کر ڈالتی۔ بجلی کسی تیزی سے اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سرہانے آئی تھی، اور اب ایک ہاتھ سے اس کے سر کو اٹھاتے، دوسرے ہاتھ کا دباؤ پشت پر ڈالتے بمشکل اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ دوسری جانب وہ ہوش میں تھا یا نہیں، اندازہ لگانا مشکل تھا، کیونکہ اس کا وجود بے حس و حرکت تھا، مگر اس کی تکلیف دہ کراہیں وقفے وقفے سے ابھر کر معدوم ہو رہی تھیں۔ اس کے سر کا پچھلا حصہ اپنے شانے سے لگاتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے تک لے جا کر باندھے تھے، اور اس طرح جھکے جھکے ہی وہ اب اسے گھسیٹتے ہوئے سڑک سے ہٹ کر اپنے فلیٹ کی عمارت کی سمت جا رہی تھی۔ کھانے کے وقت تو تم اپنا سیل فون آف کر دیا کرو، کون فارغ لوگ ہیں یہ جو ہر 2 منٹ بعد تمہاری یاد میں بے چین ہو اٹھتے ہیں؟ کرسی کھینچ کر بیٹھتے انہوں نے شاہ رخ کو جھڑکا تھا، جس کا سیل عموماً اس وقت چیخ اٹھتا تھا جب وہ ارد گرد ہی کہیں موجود ہوتے تھے۔ دوسری جانب اس نے بڑی فرما برداری سے اپنا سیل فون آف کرتے جینس کی پاکٹ میں اڑس لیا تھا۔ آج پھر تم فیکٹری نہیں آئے، اس ہفتے میں صرف 2 دن تم نے وہاں اپنی مجھے شکل دکھائی ہے۔ کچھ کہتا نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فائدہ اٹھاتے رہو، وہ مزید برسے تھے۔
میں آج تو ضرور آ جاتا، لیکن میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ تو اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ اس نے ایک نظر شانت پر ڈالی، جو مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارے سر میں جو دماغ ہے اسے استعمال تو کرتے نہیں، پھر کیوں آئے دن درد ہوتا ہے سر میں؟ دوبارہ یہ فرسودہ بہانے نہ بنانا میرے سامنے۔ کل تم میرے ساتھ ہی فیکٹری جاؤ گے، شرافت سے صبح جلدی اٹھ جانا۔ وہ ناگواری کے ساتھ فیصلہ سنا گئے تھے۔ چھوٹے بھائی اب کچھ ہی دن میں آنے والے تو ہیں۔ اس کا دم خشک ہوا تھا فیکٹری کے نام سے، جو سر جھکائے ہوئے منمنایا تھا۔ کیوں؟ اس کے جلدی آنے نہ آنے سے تمہارے فیکٹری نہ جانے کا کیا تعلق؟ ناگواری سے ڈپٹتے وہ شان کی طرف متوجہ ہوئے، جو ان کا رخ اپنی طرف ہوتے دیکھ مسکرانا بھول گیا تھا۔ تمہارے چہرے پر کس خوشی میں مسکراہٹ پھوٹ رہی ہے؟ تم بھی کچھ کم نہیں ہو۔ دونوں کے پیپر صدیوں پہلے ختم ہو چکے ہیں، اور اب تک اتنا نہ ہوا کہ ڈھنگ کا کوئی کام ہی کر لو۔ بڑے بھائی آپ کو تو پتہ ہے، میں اور شاہی پیپرز کے بعد سے ہی عاطف بھائی کی اکیڈمی جوائن کر چکے ہیں۔ آدھا دن تو وہیں گزر جاتا ہے۔ شان کو صدمہ ہوا تھا بھائی کے طعنے پر، سو جتانا ضروری سمجھا تھا۔ تو وہاں بھی کیا کرتے ہوگے تم لوگ؟ بیٹھ کر گپے ہی ہانکی جاتی ہوں گی۔ پڑھاتے کیا خاک ہوگے؟ اس گھر کے سارے نکمے نالائق عاطف نے اپنی اکیڈمی میں جمع کر لیے ہیں۔ اس سے بھی بات کرتا ہوں میں۔ جب تک اسے سیدھا نہیں کروں گا تم دونوں کے بھی دماغ درست نہیں ہوں گے۔ اگر اجازت ہو تو اب کھانا شروع کریں۔ دیوروں کے اترے چہرے برداشت نہیں ہوئے تھے، جو وہ خشمگی انداز میں بولی تھی۔ بہن کہاں ہے تمہاری؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ اس سے کہو کہ یقین کر لے ہم سب انسان ہی ہیں، ایک وقت کا کھانا تو یہاں سب کے درمیان بیٹھ کر کھا سکتی ہے وہ۔ ناگوار لہجے میں وہ سدرا سے بولے تھے۔ اسے ابھی بھوک نہیں ہے ورنہ آ جاتی، وہ بولی تھی۔ اس کی خود سری پر پردے مت ڈالا کرو، جاؤ اسے بلا کر لاؤ یہاں۔ ان کے تحکم بھرے لہجے پر وہ گہرا سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں سدرا نے اسے کیا کہہ کر ساتھ آنے کے لیے راضی کیا، جو وہ آ تو گئی، مگر حد درجہ بگڑے تاثرات کے ساتھ۔ ایک جھٹکے سے کرسی کھینچ کر بیٹھتے اس نے کھا جانے والی نظروں سے شاہ رخ کو دیکھا تھا، جو خواہ مخواہ کھانسا تھا۔ اس گھر میں رات کا کھانا سب ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، دل نہ چاہے تو بھی یہاں بیٹھ کر کھانا کھایا کرو۔ میں یہ بات دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ ایک نظر اس کے تنے ہوئے چہرے پر ڈال کر بولے، اس گھر کے افراد پر آپ کا حکم ماننا فرض ہوگا، مگر مجھ پر نہیں، کیونکہ میں اس گھر کی فرد نہیں ہوں۔ اس کے جواب پر سدرا کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ ہاں ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ میرے گھر کا کوئی فرد بد تہذیب اور بد لحاظ نہیں ہے، وہ تلخ لہجے میں بولے تھے۔ اگر ایسا ہی ہے تو کیوں رکھا ہوا ہے مجھے اس گھر میں؟ آپ کے پیروں میں نہیں گری تھی کہ مجھے آسرا اور پناہ دیں؟ اس کے بھڑکنے پر سب کی توجہ کھانے سے ہٹ چکی تھی۔ تم اپنی آواز ہلکی رکھا کرو اور دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا۔ آج تک کبھی میرے بھائیوں نے میرے سامنے اتنی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ جانے کن لوگوں میں رہتی آئی ہو، جو بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ وہ بھی طیش میں آ گئے تھے۔ لیکچر نہ دیں مجھے اور نہ ہی اپنے بھائیوں کی خوبیاں بیان کریں۔ ان کے منہ میں زبان نہیں ہوگی تو ہی آپ کے سامنے بات نہیں کرتے۔ اس کے تڑک کر کہنے پر شاہ رخ نے پوری آنکھیں کھول کر تعجب سے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے منہ میں زبان ہے، اور حد سے زیادہ لمبی بھی ہے، جسے تم کندھے پر لٹکا کر گھومتی ہو۔ ان کے بری طرح جھڑکنے پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ اسی لیے بلا کر لائی تھی مجھے یہاں کہ بے عزت کر کے اٹھا دیا جائے۔ وہ اصیلے انداز میں سدرا پر چیخی تھی، جن کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ تمہاری زبان تمہیں بے عزت کرواتی ہے، اپنی زبان کو سیدھا کرو پہلے، اور پھر یہاں آ کر بیٹھو۔ وہ ناگوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ اب تو میں یہیں بیٹھوں گی، بلکہ یہاں سب کے سروں پر بیٹھوں گی۔ سرخ چہرے کے ساتھ ہٹ دھرمی سے بولتی وہ واپس بیٹھ گئی تھی۔ دوسری جانب حیرت انگیز بات یہ کہ شمس جواباً خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شدید تعصب کے ساتھ سدرا دل محسوس کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ شدید تپے انداز میں اپنی پلیٹ میں چاول ڈال رہی تھی۔ مسکراہٹ دبائے شاہ رخ نے سالن کی ڈش اٹھا کر اس کی سن بڑھائی تھی، جو اس نے کسی بھی جانب دیکھے بغیر چھیننے والے انداز میں لے لی تھی، جس پر شاہ رخ اور شان کے درمیان مسکراتی نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔